بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زبیر خان آپ کو اپنے چینل ZKM TV میں خوش آمدید کہتا ہے۔ 2 روز قبل عمران خان صاحب نے میڈیا پرسنز کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے کی طویل نشست کی اور اپنی حکومت کی کارکردگی کا بڑی عمدگی سے جائزہ پیش کیا۔ اس نشست میں شامل ہونے والے احباب اپنی اپنی سمجھ اور تجربہ کے لحاظ سے سوشل میڈیا پر پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اس نشست کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ 2 فقرے ہیں جن پر کچھ تفصیل سے بات ہوگی۔ پہلا فقرہ یہ ہے کہ اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اور دوسرا فقرہ ہے کہ پورے فسانے میں اصل بات کا ذکر ہی نہیں۔ جس تفصیل سے اب عمران خان صاحب اپنے رفقائے کار کے ساتھ اپنی حکومت کی کارکردگی کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں، اگر یہی کاوشیں تسلسل کے ساتھ اپنے دور اقتدار میں بھی کرتے تو بہتر تھا۔ اپنا پورا دورانیہ اقتدار تو موصوف نے اپنے مخالفین کو چور، ڈاکو اور لٹیرے کہنے میں گزار دیا، اور اپنی کارکردگی کا اتنی تفصیل سے کبھی ذکر نہیں کیا۔ اس لیے یہ میں نے فقرہ بولا کہ اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جہاں تک دوسرے فقرے کا تعلق ہے کہ پورے فسانے میں اصل بات کا ذکر نہیں، تو کسی نے اس کی وضاحت ابھی تک نہیں کی کہ آخر اصل جو حکمران ہیں پاکستان کے، ان کو عمران خان صاحب کی حکومت کی تبدیلی کی ضرورت کیوں پڑی۔ متعدد بار کہا جا چکا ہے کہ کئی دہائیوں سے فوج پاکستان کے خارجہ اور سیکیورٹی کے معاملات سنبھالے ہوئے ہے۔ ان دونوں معاملات کو بہتر رنگ میں چلانے کے لیے فوج کی تجربہ کار مشینری باقاعدہ کام کرتی ہے اور فوجی حکام کو باقاعدگی سے اپنی سفارشات دیتی رہتی ہے۔ ہمسایہ ملک میں افغانستان جو ہے، اس میں طالبان کی حکومت کے لیے مدد کی گئی۔ بعد ازاں معاملات پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے اور طالبان نے تحریک طالبان پاکستان جو کہ TTP کہلاتی ہے، اس کو اپنے پروں کے نیچے لے لیا۔ اب TTP کے ساتھ جھڑپوں میں اگست 2021 سے لے کر مارچ 2022 تک 119 فوجی اور سینکڑوں سویلین مارے جا چکے ہیں۔ TTP کے پاس اس وقت 5000 کے قریب جنگجو ہیں، اور اب جو حکومت پاکستان کے ساتھ امن معاہدہ ہو رہا ہے، اس کی صورت میں بہت ممکن ہے کہ ان کا ایک بڑا جتھا یا بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان کے سابقہ فاٹا کے علاقے میں واپس آ جائے۔ TTP کا جو مین مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ فاٹا کو KPK سے علیحدہ کیا جائے، کیونکہ اس کا مرجر ہو چکا ہے اور اس علاقہ میں اسلامی شرعی قانون نافذ کیے جائیں۔ ایسا ہی ایک تجربہ 2009 میں سوات میں کیا گیا تھا، جس کے بڑے بھیانک نتائج نکلے تھے۔ اب چین کا بھی مطالبہ ہے کہ پاکستانی حکومت TTP کے ساتھ امن معاہدہ کرے تاکہ اس کے جو کارکنان اکنامک کوریڈور میں پاکستان میں آ کر کام کرتے ہیں ان پر حملے بند ہوں، اور چین نے اپنے ملک میں کسی قسم کی بھی مداخلت کو بند کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، کیونکہ ان کو ایک تنظیم ہے ETIM، تو ان پہ جو طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، اس میں طالبان نے چین کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کی سرزمین کو ETIM چین میں حملوں کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ اسی طرح جو چین ہے وہ طالبان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرنے دی جائے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو وہ طالبان کی حکومت کے بارے میں مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے۔ امریکہ کے مطابق طالبان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پھر کبھی دہشت گرد تنظیمیں سر نہ اٹھا سکیں، مثلاً IS خراسان وغیرہ، اور وہاں سے دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کی کارروائی نہ کی جائے۔
اپنی اس پالیسی کے تحت اب بھی امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ہی اس خطہ میں اس کی مدد کر سکتا ہے، اور اسی کے لیے وہ پاکستان سے تعاون مانگتا رہتا ہے۔ اب پاکستان کے جو فوجی حکام ہیں، امریکہ کی اس پالیسی کے بارے میں جو وہ فوجی حکام اپنا تجزیہ کرتے ہیں، یا جو ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں، یا جو ان کا ماضی کا تجربہ ہے، ان کی روشنی میں وہ امریکہ کی اس پالیسی کے بارے میں اور وہ جو تعاون پاکستان سے مانگتے ہیں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تاہم عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ کی اس پالیسی سے متفق نہیں ہیں، اور اس بارے میں کسی قسم کی لچک نہیں دکھلاتے، اور یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کا بھی ایک نعرہ کافی مشہور ہوا تھا، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور یہی ایک وجہ ہے یا اختلاف ہے جو وجہ نزاع بنا اور جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو نکالا گیا۔ اب رہا سوال کہ طالبان سے اس وقت مؤثر رنگ میں نمٹنے کے لیے اگر کوئی ملک ہے تو وہ امریکہ ہی ہے جو پاکستان کی ہر قسم کی مدد کر سکتا ہے۔ چین اس بارے میں کوئی مدد کرنے کا حامی نہیں ہے۔ اب جو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں کس کا نقطہ نظر درست ہے، عمران خان صاحب کا نقطہ نظر درست ہے یا کہ فوجی حکام کا؟ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ یہ فوج کس کی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے۔ عرصہ دراز سے یہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، سلامتی کی ضامن ہے، اور ملک کو صحیح حالت میں رکھنے کے لیے اپنا پورا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے اور کر رہی ہے، اور اپنے فرائض بڑی عمدگی سے سر انجام دے رہی ہے۔ اب اس کو ان طالبان کی پالیسی کے ساتھ ساتھ پی ٹی ایم جو ہے، اور اسی طرح بلوچستان میں بھی جو تحریکیں چلتی رہتی ہیں ان کا بھی سامنا ہے، اور ان کا بھی اس کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ایسے معاملات ہیں، ان میں بجائے کہ اختلاف پیدا کیا جائے اور وجہ نزاع بنائی جائے، کیوں نہ عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھیں، کچھ لچک دکھائیں، اور دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کوئی افہام و تفہیم کا راستہ نکالیں، اور ایک پیج پر جیسے شروع میں تھے اگر دوبارہ آ جائیں تو یقین جانیں یہ ملک جو ہے یہ بہت ترقی بھی کر سکتا ہے، اور یہاں امن و امان بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ دونوں سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس چیز پہ غور کریں مل بیٹھ کر، اور یہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے پوائنٹ، پھر ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ZKM-T